السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہترین ٹاپک لے کر حاضر آیا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے ایمان میں بالغی پیدا ہوگی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میری مراد وصال مخدومہ کائنات حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ جب تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرمایا تو جناب سیدہ شب و روز اپنے ابا جان کے فراق میں روتی تھی۔ اسی درد و علم میں 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم باہر سے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنت رسول الثقلین نے حسنین کریم کو نہلا کر کپڑے پہنائے اور زلفیں سواری آٹا گوندھ کر روٹی بنائی اور انہیں کھلایا پلایا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب یہ مصروفیت دیکھی تو فرمایا، اے نور چشم رحمت للعالمین، اے حسنین کی مادر مشفقہ، کیا وجہ ہے کہ معمول بڑے اہتمام کے ساتھ شہزادگان کو نہلایا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہے؟ مولا کائنات کے اس سوال پر مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے سرتاج، آج رات مجھے خواب میں ابا حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں کیا دیکھتی ہوں؟ آپ سماعت فرمائے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں حضرت علی سے کہ آپ میرے سرہانے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا حضور میرے سرہانے تشریف فرما ہیں اور ادھر ادھر ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے کسی آنے والے کا انتظار ہو۔ جو ہی میں نے ابا جان کو دیکھا تو بےتاب ہو کر پکاری، یا ابتاہ این انتا، اے میرے ابا حضور آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے لیے بے قرار و بے چین ہوں اور آپ کی فرقت میں تڑپتی رہتی ہوں۔ تو سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جانے پدر، ایام فراق گزر چکے ہیں اور وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ اب تم جلد ہی مجھ سے آ ملو گی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ نے عرض کیا، اے حسنین کے ابا جان، آج شب میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر اپنے حسنین کو کھلا رہی ہوں اور انہیں کپڑے پہنا کر دولہا بنا رہی ہوں۔ میرے وصال کے بعد میرے شہزادگان یتیم ہو جائیں گے، وہ میرے بعد روٹی کس سے مانگیں گے؟ وہ امی کہہ کر کسے پکاریں گے؟ نہ معلوم ان کے کپڑے کوئی دھوئے یا نہ دھوئے۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت گرامی، آج ہم بول کر اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد ان واقعات کو جب بیان کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں بے انتہا اشک بہاتی ہے۔ جن کے سامنے یہ روح فرسا منظر رونما ہوا ہو، ان کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ جناب سیدہ نے عرض کی، اے شہر خدا، غم مفارقت میں صبر کرنا، میرے وصال کے بعد تمہارے رونے سے میرے حسنین کریمین کو صدمہ ہوگا اور ان کے صدمے سے میری روح پریشان ہوگی۔ پھر مخدومہ کائنات نے چند وصیتیں فرمائی، بغور سماعت فرمائے میری ماں بہنیں ان وصیتوں کو۔ کیا آج ہم بھی اپنے شوہروں کی اتنی تعظیم، اتنی تکریم، اتنی عزت کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آج سے آپ اپنا معمول بنا لیں کہ شوہر چاہے جس حال میں رکھے خدا کا شکر بجا لائیں اور شوہر کو اپنے سر کا تاج مانیں۔ فرماتی ہیں، وصیتیں کرتی ہیں، اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر شفقت فرمانا، انہیں رونے نہ دینا اور انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ تیسری وصیت یہ کی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ چوتھی وصیت یہ کی کہ مجھے بھلا نہ دینا میرے سرتاج، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ یہ وصیتیں سن کر جناب مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور روتے روتے فرمایا کہ تمہاری وصیتوں پر اے میری شریکہ حیات پورا عمل کیا جائے گا۔ بعد ازاں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسمہ بنت امیس،
حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوزہ کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے فرمایا اے آسماء مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ میرا جنازہ جب باہر جائے گا تو لوگ دیکھیں گے، حال یہ ہے کہ میری حیات میں مجھے تو دیکھنا بہت دور کی بات، میرے سر کے ایک بال کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ حضرت آسماء نے عرض کیا یا سیدہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازوں پر نرم شاخوں کی کمان کی طرح باندھ کر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں، اس طرح جنازہ نکالنے سے پردہ دری نہیں ہوتی۔ حضرت آسماء نے جو بیان کیا آج وہ ہمارے معاشرے میں جو جنازے کی کھاٹ مسجدوں میں رکھی رہتی ہیں بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر جب چادر ڈال دیا جائے تو میت نظر نہیں آتی۔ جناب سیدہ نے وہ گہوارہ بنا کر ملاحظہ فرمایا اور بہت خوش ہوئی، پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اسی گہوارے میں اٹھایا جائے، اے آسماء مجھے تم ہی غسل دینا۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آسماء سے فرمایا آسماء تم تھوڑی دیر کے لیے حجرہ سے باہر چلی جاؤ تاکہ میں تھوڑی دیر اپنے رب کے حضور مناجات عرض کر لوں۔ حضرت آسماء حسب حکم باہر تشریف لے گئی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد جب آپ کے دل میں کچھ خیال آیا اور دروازے کے قریب آ گئی، حضرت آسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دروازے پر کان لگایا تو اندر سے آہو فغاں گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت آسماء بیتاب ہو کر حجرہ کے اندر تشریف لے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مخدومہ کائنات بنت رسول اللہ سیدہ بطول پاک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی میں زار و قطار رو رہی ہے اور عرض کر رہی ہے اے میرے رب، میرے ابا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے جگر گوشوں کو میرے وصال کے بعد صبر عطا فرمانا، اے اللہ میرے ابا حضور کے صدقے میری خطائیں معاف فرما، اے اللہ میرے ابا حضور کے صدقے میرے ابا حضور کے گناہگار امتیوں کی بخشش فرما۔ حضرت آسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ مناجات سنی تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار آپ بھی رونے لگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت آسماء کے رونے کی آواز سنی تو سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا اے آسماء میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم تھوڑی دیر باہر رہنا۔ حضرت آسماء پھر باہر چلی گئی۔ حضرت آسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حکم پر باہر آ گئی اور کچھ دیر انتظار کیا، پھر میں نے دروازہ پر آہستہ سے دستک دی تو میں بیدار ہو کر اندر داخل ہو گئی اور آپ کے چہرے انور سے ردائے مبارک کو ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کی روح پاک قفس عنصری سے پرواز کر کے دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے سماج اور ہمارے سوسائٹی مسلم کمیونٹی کے خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چادر تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے اور زیور حیا سے ہماری ماں بہنوں کو آراستہ فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کہ پروردگار عالم اس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ و توسل سے ہماری اور آپ تمام حضرات کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، حسنین کریمین کو ہمارا شفیع بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہے اپنے دوست احباب رشتہ دار کو شیئر کر دیجئے، اور ایک خصوصی عریضہ آپ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔